الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، کسی چیز کے صحیح ثابت ہونے کے لیے، حق ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز صحیح دلیلوں پر مبنی ہو. دنیا میں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ سوچ ہوتی ہے، اس کے تجربات ہوتے ہیں، سماج سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، ماں باپ سے سیکھتا ہے، اس کی عقل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس کے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. ہر بولنے والا کچھ نہ کچھ بولتا ہے، ہر جاننے والا کچھ نہ کچھ جانتا ہے، ہر سمجھنے والا کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے. لوگوں کی سمجھ سب کی برابر نہیں ہوتی. اگر سب کی سمجھ ایک جیسی ہوتی تو دنیا میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک چیز ایک آدمی اس کو صحیح کہتا ہے، دوسرا اس کو غلط. ایک آدمی کسی چیز کو دین اور حق مان کے چلتا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ بے دینی اور باطل ہوتی ہے. اگر سب کی سمجھ اور سوچ ایک جیسی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ اختلاف کریں. اختلاف اسی لیے ہوتا ہے کہ سوچ میں فرق ہوتا ہے، سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، معلومات میں فرق ہوتا ہے. کبھی انسان کی خواہشات کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے کہ انسان وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو صحیح نہیں ہے اور وہ جان رہا ہوتا ہے. اس اعتبار سے معاشرے میں چاہے دنیوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، ان معاملات میں لوگوں کے درمیان اختلاف اور آپسی تنازع پیدا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کس کو کہیں اور غلط کس کو کہیں. کوئی آدمی اپنے آپ کو تو غلط کہتا نہیں، اور دعویٰ کرنے والا، اپنی بات پیش کرنے والا، ہر آدمی اپنی بات کو صحیح کہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قاعدہ ہم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اپنی دلیل لے آؤ. اے نبی آپ ان سے کہیے، یہود کا اپنا دعویٰ ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم حق پر ہیں. نصارہ کا اپنا دعویٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور تین میں کے تیسرے ہیں. مشرکین کے اپنے دعوے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہی کے خاندان کے ہیں یا انہی کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی تھا جو وہ لوگ کر رہے ہیں جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک دعویٰ. کس کا دعویٰ صحیح، کس کی بات صحیح، کس کی بات حق. حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قرآن میں آیت نازل کی، کہا قل، اے نبی آپ کہیے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا ہے، لیکن ایک بہت بڑا اصول زندگی کا ہے. وہ یہ کہ جو انسان لوگوں سے اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، دلیل کی ذمہ داری اس پر ہے. کیا کہا گیا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کہیے اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین،
اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اگر تمہاری بات سچ ہے، حق ہے، تو دلیل لاؤ. تمہارے صرف اپنی بات کو صحیح کہنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. تمہارے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے، اپنے عمل کو حق بتانے سے وہ حق نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو محض رسم و رواج کو دلیل نہیں مانتا ہے. کسی انسان کے اپنے ذاتی خیالات اور اس کے فلسفے کو دلیل نہیں مانتا ہے. اس کی بات اگر دلیل کی بنیاد پر ہے تو مانی جائے گی، ورنہ نہیں. لیکن دلیل کیا ہے؟ یہاں مصیبت کھڑی ہوتی ہے. کسی کے نزدیک اس کا خواب دلیل ہے. میں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا تو درگاہ پر جا. داڑھی لمبی تھی، سر پہ امامہ تھا، جبہ تھا، اور بہت نورانی چہرہ تھا. اس کے نزدیک دلیل یہ ہے. کسی کے نزدیک دلیل اس کے پیر صاحب ہیں، گوشت کھانا بند کر دو، فلاں چیز کرو، فلاں مت کرو. تو اس کے نزدیک دلیل کون ہے؟ پیر، بڑی شخصیت. کسی کے نزدیک کوئی اور شخصیت ہے. کسی کے نزدیک سماج دلیل ہے. اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، پاگل ہیں. اس کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ جس علاقے میں ہیں اس مسلک کو فالو کیجیے. ان کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ معاشرہ. جیسا معاشرہ ہے ویسے تم بن کے رہو. کسی کے نزدیک دلیل کثرت ہے، میجورٹی. زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. کسی کے نزدیک کچھ اور چیز دلیل ہے. لہذا اسلام میں دلیل کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اکثر گمراہی دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سرے سے انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی بھی ہے تو دلیل معتبر نہیں ہوتی ہے. دوسرا سبب، دوسری وجہ انسان کی گمراہی کی یہ ہے کہ دلیل تو ہوتی ہے لیکن اس دلیل کا فہم اس کا غلط ہوتا ہے. آپ اگر گمراہی کو تقسیم کریں علمی اعتبار سے، آپ اس کو دو حصوں میں ہی تقسیم کر پائیں گے. یا تو دلیل قابل اعتماد نہیں، جھوٹی حدیث پیش کر دی، دلیل قابل اعتماد نہیں ہے. کسی ایسے انسان کی بات پیش کر دی، وہ دلیل نہیں ہے. ہمارے بزرگ ایسا بولتے تھے، باپ دادا ایسا کرتے تھے، وہ دلیل ہے ہی نہیں. یا تو دلیل خود اپنی ذات میں قابل اعتماد نہ ہو. دو، آیت قرآن کی پیش کی، یہ دلیل تو معتبر ہے، لیکن اس آیت سے جو مسئلہ اخذ کیا، جو سمجھا، وہ غلط ہے. آیت کچھ بتا رہی ہے، تو کچھ سمجھا ہے. وہ ایسی جیسے آدمی محرم کے جو علم ہوتے ہیں، جھنڈے لے کے چلتے ہیں اور جو بھی علم بناتے ہیں کہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے. کہاں ہے؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کہا دیکھو علم جو ہے محرم کے، وہ کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. حالانکہ وہ علم عین والے ہی، الف والے، لیکن اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. جیسے سننے آیا اس نے دلیل سمجھ لیا اس کو. تو ایسی کئی دلیلیں ہوتی ہیں جو یا تو معتبر نہیں ہوتی ہیں، یا پھر صحیح دلیل ہونے کے باوجود آدمی کا فہم غلط ہوتا ہے، اور اس وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی نقطہ آپ یاد رکھیں. یا تو دلیل معتبر نہیں ہوگی، یا پھر دلیل کی سمجھ غلط ہوگی. دو چیزیں آج کی اس مجلس میں، گفتگو میں ہم دیکھیں گے جو دلیل کے اعتبار سے غلطیاں ہیں. نمبر ایک، جو ہمارے اصولوں میں سے، یا جو گفتگو ہماری ہے سلف کا منہج، اس تعلق سے جو ہم باتیں دیکھ رہے ہیں کہ غلط منہج کیا ہے، منہجی غلطیاں کیا ہیں، اس تعلق سے جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں منہج سلف کیا نہیں ہے. اس میں سے 14 نمبر کی چیز یہ ہے کہ مفصل اور مبین کی بجائے مجمل دلائل سے استدلال کرنا. اب یہ سارے الفاظ تھوڑے بڑے بڑے ہیں،
اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی دین کی بات سیکھنے کے لیے دل کو اگر آمادہ رکھے تو مشکل بھی آسان ہوتا ہے. جب آدمی تیار ہو کہ ہاں ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو سمجھنا ہے، تو آدمی پھر بڑی بڑی باتیں بھی سیکھ لیتا ہے، دوائیوں کے بارے میں، مشینوں کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں. آدمی اپنے دل کو آمادہ رکھے. پہلے ہی سے دل کے دروازے بند کر رہی ہے، اپنے لیول کا نہیں، چھوڑ دو. آپ نے اگر اپنی کھڑکی بند کر دی دل کی، اب آسان بات بھی ہوگی تو نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ دل کو آمادہ رکھیں اس کی، کیونکہ بہت اہم بات ہے. مجمل، مفصل اور مبین کی بجائے مجمل سے دلیل پکڑنا. مفصل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تفصیل بیان کی گئی. اور مبین کس کو کہتے ہیں؟ جس کو واضح طور پر بیان کیا گیا. اور مجمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، یعنی اس جگہ پر کہیں اور بیان کیا گیا ہے جس کی تفصیل کسی اور آیت میں ہے، کسی اور حدیث میں ہے. جو لوگ اہل بدعت ہیں ان کا طریقہ ہمیشہ آپ کو یہ ملے گا، اور میری بات کو یاد رکھیے، اہل باطل کا، اہل بدعت کا طریقہ ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ کلیئر کو چھوڑ کے ان کلیئر کو دلیل بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہاں رنگ بھرنے کا اور تشریح کرنے کا موقع ہے. وہ اپنی بدعت کی تائید کے لیے ایسی دلیلوں کا سہارا لیں گے جس میں تفصیل موجود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تفصیل بیان کرنے کا دروازہ ان کے لیے کھل جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہم آج کی اس گفتگو میں دیکھیں گے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات وترک التفصیل والبیان. مجمل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اور تفصیل اور بیان کو نظر انداز کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے. اس کو ہم پہلے آسانی سے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں علماء کے اقوال دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر نماز کے بعد بعض لوگ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں. نماز جیسے ہو گئی، امام صاحب اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم کذا و کذا، اس کے بعد کئی دعائیں کرتے ہیں. بعض علماء یا بعض ائمہ جو مساجد میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بدعت، اردو میں بھی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں 5 نمازوں کے بعد، جمعہ کے بعد. جمعہ میں تو ویسے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور لمبی دعا ہوتی ہے. دلیل ہے اس کے لیے؟ نہیں، یہ بدعت ہے. اہل حق علماء نے بتلایا کہ یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت میں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص نیت اور 2 اتباع سنت. کسی بھی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب جی میں آئے جو جی میں آئے کرو نہیں، اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ آدمی وہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرے، دکھاوے کے لیے نہ ہو. 2 وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد اگر دعا کرنا چاہیے تو اس کے لیے صرف یہ دلیل کافی نہیں ہوگی کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہم عبادت کر رہے ہیں. اچھا، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں سنت ہونا ضروری ہے، خالی نیت کافی ہے؟ نہیں. تو اگر آپ کا یہ عمل 5 نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا اگر دین ہے، اگر عبادت ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب کیا ہے؟ سناٹا. اس کے بعد جواب کیا آئے گا؟ منع کہاں ہے؟ اب جواب کیا آئے گا؟ منع کہاں ہے؟ حالانکہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے. اگر ایک عمل دین ہے، اگر ایک عمل عبادت ہے، تو آپ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع رکھیں گے کہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی نیکی کہ ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد دعائیں ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی تلاوت کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے کھانے پینے، بلکہ پیشاب پاخانے کے معاملات کو بھی، بلکہ بیویوں کے ساتھ تعلقات کے معاملات کو بھی صحابہ نے نقل کیا کہ نہیں؟ اکیلے گھر میں بیوی کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، سارے مجمع کے ساتھ مدینہ میں 10 سال تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی. کوئی ایک صحابی بھی اس کو نقل نہیں کر رہا ہے، کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ اجتماعی دعا کرتے تھے. اگر یہ دین ہے، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ خیر ہوتی تو ہمارے اسلاف اس کی طرف ہم سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو کرنے والے بنتے ہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی، نہ عمر فاروق، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یا اسی طرح سے حضرت علی، کسی نے بھی نہیں کی. تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ یا تو انہوں نے اس نیکی کو زندگی بھر چھوڑے رکھا، یا پھر یہ کہ یہ کرنے والا ایسے عمل کو کر رہا ہے جو ثابت شدہ نہیں ہے، نہیں کرنے کا کام کر رہا ہے. اب دلیل کیا ہے اس کے بعد؟ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن الدعاء والعبادہ، دلیل کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. تو ہم دعا جب کر رہے ہیں تو عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، تمہاری دلیل اجمالی ہے اور عمل تفصیلی ہے. بھئی دعا عبادت ہے تو اذان کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے؟ اذان بھی عبادت ہے. اب اگر کوئی مر جائے، اس کی قبر کے اوپر یا جنازے میں اذان دینے لگے کوئی آدمی، اب جو میں دلیلیں دے رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، بعض لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی. تھوڑا موٹا موٹا اگر ان کو سمجھائیں تو تھوڑا گھبرا کے پھر سمجھنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر دعا عبادت ہے، اس لیے 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا چاہیے، تو اذان کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے. اب جنازے کی نماز ہے کہ نہیں؟ ہے. 5 وقت کی نماز ہے کہ نہیں؟ ہے. 5 وقت کی نماز کے لیے اذان ہے کہ نہیں؟ ہے. تو جنازے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ حی علی الصلاۃ، پوری بستی کے لوگوں کو بلا رہا ہے. کس کے لیے؟ جنازے کی نماز کے لیے. جائز ہے؟ بولیں کیا کر رہے ہیں؟ ثابت نہیں ہے. تو بولے اذان کی ساری فضیلتیں آپ بیان کرو. جب مؤذن اذان دیتا ہے، ہر چیز گواہ بنتی ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ ساری اذان کی فضیلتیں اس کو بیان کرنا شروع کر دو. وہ کہے گا وہ سب ٹھیک ہے، اذان اچھی چیز ہے. اذان کاہے کے لیے ہے؟ نماز کے لیے. کیونکہ بلا رہا کس چیز کے لیے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے بلا رہا ہے. جنازے کی نماز کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ نماز نہیں، جنازے کی نماز ہے. تو جب 5 نمازوں کے لیے ہم بلا سکتے ہیں تو جنازے کی نماز کے لیے کیوں نہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ بھولا بھالا سیدھا سادہ. ہاں، وہ کہے گا جنازے کی نماز کے لیے اذان دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو جب سے ہم کیا سمجھا رہے تھے؟ جب سے ہم یہی سمجھا رہے تھے کہ دعا نیکی ہے، دعا عبادت ہے، لیکن 5 نمازوں کے بعد امام اور مقتدی کا مل کر اجتماعی دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تیری دلیل مجمل ہے، اس میں بس اتنا ہے کہ دعا عبادت ہے. کب دعا کرنا، کیسے دعا کرنا، کن الفاظ میں دعا کرنا، اس کی تفصیل اس دلیل میں ہے نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں ان کے پاس جو دلیل ہوتی ہے بس موٹی دلیل ہوتی ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے. دوسری مثال، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت پڑھتے ہی لوگ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ملائکہ اس نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. لہٰذا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس نبی پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اب بعض مسلمانوں نے اس ٹکڑے کو لے لیا، وسلموا تسلیما، اس نبی پر کیا بھیجو؟ سلام، سلام سلام ہے۔ اب یہ دلیل کیا ہے؟ مجمل ہے، کن الفاظ میں سلام پڑھا جائے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے، کس جگہ پر پڑھا جائے، دلیل اس میں ہے، ڈیٹیل اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے لے لیا جمعہ کی فجر کے بعد یا جمعرات کی فجر کے بعد، جس کا جیسا معمول ہے، کیا کریں گے؟ درگاہ پر یا مسجد میں مدینہ کی طرف رخ کر کے صف باندھ کے ایک آدمی ان میں لیڈر، ٹیم لیڈر ہوگا، اور اس کے پیچھے باقی سب بنا کے کھڑے ہو کے کیا پڑھیں گے؟ یا نبی سلام علیکہ، اور کوشش کریں گے کسی نہ کسی گانے کے ٹیون پر ہو۔ نہیں ہوتا ایسا؟ آپ دیکھیں گے کئی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ دلیل آپ اگر پوچھیں گے آپ کو یاد پیش کریں، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم لوگ سلام نہیں پڑھتے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تم لوگ درود نہیں پڑھتے، تم لوگ سلام نہیں پڑھتے۔ سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک سلام پڑھنا واجب ہے، گناہگار ہوگا اگر سلام نہیں پڑھے گا نبی پر کیسے، کب، اس کا مقام کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل اس میں ہے، اس میں بس اتنا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ نمبر 3، اب اس میں دیکھیے نبی پر سلام بھیجو، اللہ نے کہا، آپ غور کیجئے، جیسا گا کے نبی پر سلام بھیجتا ہے، اگر کوئی کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے اور ان کو سلام کرے اور ایسی ہی سلام پڑھے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گئے ہیں۔ نبی پر سلام پڑھ رہا ہے، پورا لمبا چوڑا سلام پڑھ رہا ہے، ہم گھروں پہ بھی جاتے ہیں تب بھی سلام کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا نبی پر سلام پڑھو، تو مسلمان کو بھی تو سلام کرنا ہے، مسلمان کا حق مسلمان پر ہے، ملاقات ہو تو کیا کرنا ہے؟ گھر میں آئے تو سلام، کسی سے ملاقات ہو تو سلام، وہاں بھی سلام ہے۔ اب اگر اسی دلیل کو لے لے اور سلام مسلمان کو کرنا ہے اور ایسا سلام پڑھنا شروع کر دے، چاچا جان ہو، نانا جان ہو، دادا جان ہو، اور اس طرح سے طرز میں پورا لمبا چوڑا سلام پڑھے، راستے میں کوئی مل جائے انہیں کہ کیا ہو گیا، ان کو دواخانے میں بھرتی کرو ان کو، لیکن وہی کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کسی کو بھی اس کا ہوش نہیں کہ کیا ہے، کیا چل رہا ہے، گانوں کی طرح سلام، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں، لقینی کعب بن عجرہ، مجھ سے ملاقات ہوئی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں تم کو ایک تحفہ دوں، ایک ہدیہ دوں، ایک بات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ حدیث کو تحفہ سمجھتے تھے، ہم لوگوں کو فری میں مل گیا اس کی قدر نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ایک آدمی ایک حدیث کسی کو سنائے، وہ ایسا ہے جیسے اس کو تحفہ دے رہا ہے، تو دنیا آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہا کہ میں تم کو ہدیہ دوں ایک بات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، فقلت بلا فاہدیہا لی، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ضرور مجھ کو ہدیہ دیجیے۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے صلاۃ بھیجیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ سلام تو ہم کو سکھا دیا، درود کیسے پڑھیں، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید،
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दरूद लफ्ज़ बलफ्ज़ सिखाया। लेकिन सहाबा क्या पूछ रहे हैं, हमको अल्लाह ताला ने सलाम तो सिखा दिया, दरूद कैसे पढ़े? मालूम है कि सहाबा ने अपनी तरफ से न सलाम तय किया न दरूद तय किया। समझ में आ रही बात? आपके पास आए और पूछा हम आप पर, आपके घर वालों पर, आपके अहले बैत पर हम दरूद कैसे पढ़ें? आपने सिखाया। लेकिन आज बहुत सारे मुसलमानों का तरीका आपको क्या दिखाई देगा? अपनी तरफ से दरूद तय करेंगे, अपनी तरफ से सलाम तय करेंगे, उसके अल्फाज और उसका अंदाज और उसका मजमूई तौर पर मिलजुल कर कैसे पढ़ा जाए उसको भी तय करेंगे। इब्ने हजर, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस, इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ जो साहबा ने कहा, कहते अल मुरादु बिस्सलामी मा अल्लमहुम इय्याहु फित तशाहुद। साहबा ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने हमको सलाम तो सिखा दिया आपके ज़रिए से। कैसे सिखाया? कहाँ है वो सलाम? या नबी सलाम अलैका है वो, सलवातुल्लाहि अलैका। और आगे फिर सारे गुलू और शिर्क की बातें, नबी को अल्लाह के बराबर बनाने की बातें, ऐसा है नहीं। कहते हैं सहाबा ने जो कहा कि अल्लाह ताला ने हमको सलाम सिखा दिया, क्या मतलब है? कहते हैं कि वल मुराद बिस्सलामी मा अल्लमहुम इय्याहु फित तशाहुद, कि जो अल्लाह ताला ने आपको तशाहुद में सिखा दिया वो सलाम मुराद है। अत्तहियात में हम क्या कहते हैं? मिन कौलिहिम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी सोचा है इसके ऊपर? हम 5 नमाजों में, सुनन में, फ़राइज़ में दरूद पढ़ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके साथ उससे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सलाम। तो सलाम कहाँ है? नमाज में पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई इमाम साहब अगर नमाज में शुरू कर दें, या नबी सलाम अलैका अगर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दे, पब्लिक सुनेगी उसको, लेकिन क्या हुआ इनको? वो कहेगा क्यों सलाम मना है? वो कहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, नमाज में पढ़ने की जगह उसकी नहीं है, और ये तरीका नहीं नबी पर सलाम का। दूसरे बाहर पढ़ने की दलील कहाँ है? वहाँ भी तो साबित नहीं है। अगर नमाज में ये साबित नहीं है तो नमाज के बाहर कहाँ साबित है? अगर नमाज में वो गलत है तो बाहर सही कैसे हो गया? समझ में आ रही बात? तो सलाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है उसकी तफसील हमको किसने सिखाई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको। आपने अत्तहियात सिखाया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको तशाहुद सिखाया और मेरा हाथ आपके दोनों हाथों के दरमियान था। व कफ़ी बैन कफ़ई, मेरी हथेली आपकी दोनों हथेलियों के दरमियान थी। अब हमारे बाद भाइयों ने इसको भी मुसाफे की दलील बना लिया, हालांकि ये मुसाफा नहीं है, ये मुसाफहा नहीं है। ये तालीम के वक्त महब्बत के तौर पर किसी का हाथ हाथ में लेना है। मुसाफहा कब होता है? मुलाकात के वक्त होता है। इसमें इसकी कोई दलील नहीं, ये तो तालीम के वक्त है। तालीम के वक्त मुसाफा होता है। कहे चलो अभी मैं एक बात सिखाता हूँ, मिलाओ हाथ। आप ऐसा करते? मुसाफा का मकाम क्या है? मुसाफहे का मकाम सलाम है। सलाम करो, मुलाकात हुई, मुसाफा करो। लेकिन ये तो न सलाम है, इसमें सलाम भी नहीं। फिर अगर मुसाफा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको ये भी मिलेगा अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाए, फिर हदीस सिखाए, कोई दलील नहीं इसकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तशाहुद सिखाया हाथ में हाथ लेकर। क्यों? इससे उनसियत होती है और ध्यान ज़्यादा होता है। किसी का हाथ आप हाथ में लेके कहें एक बात बोलता हूँ ज़रा सुन, क्या ये मुसाफा कर रहे हैं आप? उस नहीं, आप उसकी तवज्जो अपनी तरफ ले रहे हैं और बड़ी ताकीद के साथ एक बात उसको सिखा रहे हैं। मस्जिद से आप बाहर निकल रहे हैं, आपने उसका हाथ हाथ में लिया, इधर आए ज़रा एक बात करना है। क्या है ये मुसाफा नहीं है। आपने उल्फत के तौर पर कुर्ब के लिए उसका हाथ पकड़ा है। इसी तरह से आपने हाथ में हाथ लेके अत्तहियात पूरा सिखाया उनको। कहते हैं मुझको ऐसे अत्तहियात सिखाया जैसे आप हमको कुरान की सूरत सिखाते थे, एक एक लफ्ज़ सिखाया। जैसे कुरान में अल्फाज कम ज़्यादा करते हैं, नहीं, आपने अत्तहियात इतने अल्फाज बराबर तरतीब के साथ मुझको अत्तहियात सिखाया। उस अत्तहियात में आपने क्या सिखाया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम, रहमत, बरकत, सलाम का तरीका यही है।
آپس میں بھی ہم سلام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، سلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 چیزیں ہیں، سلام، رحمت اور برکت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام ہے وہ سلام نہیں ہے جو گائک لوگوں کا بنایا ہوا، قوال لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام کا حکم دے دے ہم کو اور سلام سکھائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے دے اور اس کی تفصیل بتائے نہیں۔ مجمل کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ سلیم و تسلیمہ، صلو علیہ، اللہ نے صلاۃ اور سلام کا حکم دے دیا، تفصیل اس کی وہاں نہیں ہے۔ تفصیل کہاں ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو کیا بتایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہا کہ نہیں اللہ نے؟ الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن کیا نماز کی تفصیل بتائی؟ پہلے کیا کریں، بعد میں کیا کریں، اس کے بعد کیا کریں؟ نہیں، اس کی تفصیل کس نے بتلائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي۔ آپ کسی بھی منکر حدیث سے آپ کہیں نماز کی تفصیل بتاؤ قرآن سے، کہ فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں 3 رکعت ہے، عشاء میں 4 رکعت ہے، کسی ایک قرآن کی دلیل سے بتا دو۔ نہیں ہے، نہیں، کہاں ملے گا؟ حدیث میں۔ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کو معلوم پڑے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے نبی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ بھائی سبھی قرآن میں مل جائے گا تو رسول کی ضرورت کیا ہے؟ سبھی قرآن میں اگر مل جائے تو رسول کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اب کوئی آدمی اس شبہ میں نہیں جائے پھر قرآن میں کچھ نہیں بھی ہے، ایسا ہے؟ نہیں، قرآن میں اجمال ہے اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ اس کو یاد رکھیے، میری بات یاد رکھیں، بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے منکر حدیث کے مقابلے میں۔ قرآن میں کیا سب کچھ ہے؟ ہاں، لیکن کیسے ہیں؟ اجمالی طور پر ہے۔ اللہ نے شارٹ میں بتا دیا ہے، ڈیٹیل نہیں دی۔ ڈیٹیل کس کے تابع کر دی؟ رسول سے جا کے پوچھو۔ اللہ نے بتایا اقیم الصلاۃ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن پکارا جائے، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا لگائی جائے تو تجارت چھوڑو اور جلدی کر کے کہاں پہنچو؟ اللہ کے ذکر کی طرف، خطبہ سننے کے لیے پہنچو، نماز کے لیے پہنچو۔ تو اللہ نے کیا بتا دیا؟ اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے جب ندا لگائی جائے۔ تو اس سے اتنا تو معلوم پڑا کہ نماز کے لیے ندا لگتے ہی کہاں جانا ہے؟ مسجد۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین نے اس ندا کی تفصیل بیان کی کہ وہ ندا کیسے لگائی جائے، کیا الفاظ اس کے ہوں بتائے؟ نہیں، وہ کس سے ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوری اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ، پوری جو ہے، جو الفاظ جتنے بھی ہیں اذان کے، وہ سارے کے سارے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں اجمالاً ہے اذان، لیکن تفصیلاً کہاں ہے؟ سنت میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اجمال کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بغیر تفصیل کے وہ بات شارٹ میں بتائی گئی ہو، اور تفصیل اس کی کہاں ملے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن بدعتی حضرات کیا کرتے ہیں؟ رسول کی تفصیل چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کی یا بعض اوقات خود حدیث کی اجمالی دلیل لے لیتے ہیں اور تفصیل اپنی طرف سے بھر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدعت آتی کہاں سے ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ ان دلائل کو یاد رکھیں، مثالوں کو یاد رکھیں، تاکہ آپ ایک انسان کو سمجھا سکیں کہ بدعت کہاں سے آتی ہے۔
बिदात आती है इजमाल को पकड़ के तफसील को छोड़ने से, अपनी तरफ से तफसील बनाने से। हदीस में क्या है, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, तो सजदे में खूब दुआ करो। यह हदीस सही है, सही मुस्लिम में मौजूद है और हक बात है। अब आप देखेंगे कि बाज़ मसाजिद में और घरों में भी आपको दिखाई देगा कि आदमी नमाज पढ़ लेता है, उसके बाद क्या करता है, सजदे में चला जाता है, हाथ ऐसे रखता है, चेहरा अपनी हथेलियों में रखता है और दुआ करता है। देखा कि नहीं देखा? बहुत लोगों ने देखा होगा और हम में से बाद लोगों ने किया भी होगा। पहले जब मालूमात नहीं थी तब ये किया भी होगा। क्या करते हैं, जैसी नमाज हो गई उसके बाद सजदे में जाके दुआ करते हैं और हथेली ज़मीन पर रख के उसमें, और बाज़ औक़ात लोग हथेली नहीं रखते हैं, इस तरह से वो समझते हैं कि ये दुआ का तरीक़ा है, तो अब ज़मीन पे जाके दुआ करने के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा और चेहरा चूँकि ज़मीन पर रखना चाहिए, हथेली में रख दो और अल्लाह से दुआ करते हैं। ये समझते हैं कि सजदे की दुआ ऐसे की जाती है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये तरीक़ा वाकई इस हदीस पर अमल का है तो कहाँ मिलना चाहिए? रसूल अकरम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे? एक मरतबा आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया? क्या आप सजदे में गए नमाज के बाद और हथेलियाँ ऐसी रख के दुआ की? नहीं। सजदे में दुआ करना है, मेरी बात याद रखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको याद रखिए। सजदे में जब आदमी जाए तो दुआ करना है, लेकिन दुआ के लिए सजदा करना साबित नहीं है। फिर से मैं बताता हूँ, उसको याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब बंदा सजदे में होता है तो अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो तुम जब सजदे में हो तो दुआ करो। ये नहीं कहा जब तुमको दुआ करनी हो तो सजदे में जाओ, ऐसा है? ऐसा नहीं। सजदे में दुआ है लेकिन दुआ के लिए सजदा नहीं है। फिर सजदा कहाँ है? जहाँ हमारे नबी ने किया। 5 नमाजों में, सुन्नतों में सजदा शुक्र, सजदा तिलावत, जो भी सजदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो सजदा मशरू है। उसके अलावा सजदा करना उसकी दलील नहीं। जब सजदे की दलील ही नहीं तो उसमें दुआ करने की दलील कहाँ से आएगी? समझ में आ रही बात? एक आदमी यानी कहे कि सजदे में दुआ बहुत कबूल होती है, इसलिए निकाह की नमाज पढ़े और उस नमाज में दुआ करे। बोल निकाह की नमाज ही नहीं तो फिर कहाँ से पढ़ेगा भाई? निकाह की नमाज है, कहे सजदे में दुआ कबूल होती है, लिहाजा मैं मय्यत की नमाज पढ़ूंगा और उसमें सजदा करूंगा और दुआ करूंगा। फिर से कह रहा हूँ, याद रखें इसको, समझें। एक आदमी कहे हदीस में क्या है, सजदे में दुआ कबूल होती है। ये सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं जनाजे की, खड़े होके पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि दुआ ज़्यादा कबूल हो, तो मैं क्या करूँगा, मेरे दादा जान के लिए नमाज पढ़ूंगा, कौन सी? सजदे वाली, और उसमें उनके लिए दुआ करूँगा। तो मैं जनाजे की नमाज ऐसी पढ़ूंगा। जायज़ है? हराम है। क्यों? ये बिदात है, ये नमाज ही साबित नहीं है, तो उसमें सजदे में दुआ करना कहाँ से साबित होगा? तो ये सजदा साबित ही नहीं है। जो अलग से सजदा किया जाए उसमें दुआ करने की दलील कहाँ से लाया? लेकिन हदीस कैसी पकड़ी? इजमाली। उसके लिए देखा नहीं कि रसूल का अमल है भी कि नहीं, उसकी तफसील तलाश नहीं की। और एक मिसाल, मिसालें ज़्यादा हो रही है। और एक मिसाल, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अजान दी जाती है तो उस अजान को सुनने के बाद शैतान क्या करता है? भागता है। और कोई काम उसके ऑप्शन है उसके पास नहीं, ऐसा भागता है कि उसकी हवा खारिज होती है, हवा निकल जाती है उसकी, घबरा के भागता है। जब अजान ख़त्म हो जाती है वापस लौटता है, फिर जब इकामत होती है नमाज के लिए फिर भागता है, फिर जब इकामत होती है वापस लौटता है और नमाजियों के दिलों में वसवसे डालता है।
اور بعض اوقات نمازی رکعتیں بھول جاتا ہے. آپ نے کہا جب ایسا ہو تو تم میں سے جس کے بھی ساتھ ایسا ہو کیا کریں؟ سلام سے پہلے 2 سجدے کریں، اور یہ اس کی نماز کے لیے کیا ہے؟ اس کمی کی بھرپائی ہو جائے گی. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، اور بعض لوگوں کو یہ حدیث بہت پسند آئی. انہوں نے کیا کیا؟ قبر کے اوپر اذان دینا شروع کر دیا. کیوں؟ ان کا اپنا مفروضہ ہے کہ میرے چچا جان، والد صاحب، بھائی یا بیوی یا اماں قبر کے اندر ہیں. اب ان سے پوچھا جائے گا من ربک، ما دینک، من نبیک. 3 سوال پوچھے جائیں گے، اور بہت مشکل گھڑی ہے، بہت کٹھن گھڑی ہے. اب اس میں سوال ان سے ہونے والا، امتحان ان کا ہونے والا ہے. یقیناً شیطان ان کو آ کے کنفیوز کرے گا. شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ احمد رضا خان صاحب نے کتاب لکھ دی پوری اذان، قبر پر اذان. ایک بھی دلیل ڈھنگ کی نہیں، سب ایسی دلیل ہے، سب ایسی دلیلیں. کیا دلیل اس کے اندر؟ نمبر 1، ساری دلیلیں ذکر نہیں کروں گا، پوری کتاب 1-2 دلیلیں دیکھیں کیا ہے. یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بدعت کس طرح سے اپنی بدعات کی تائید کے لیے اجمالی دلیلیں لیتے ہیں، تفصیلی نہیں. کہا کہ جب اس کو قبر میں شیطان کنفیوز کرے گا، شیطان کے بھگانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اذان. تو سوال جواب کے وقت میں کیا کرو؟ دفن کرنے کے بعد اذان دو، شیطان بھاگے گا، ایک دم فٹافٹ جواب دے گا. من رب، ربی اللہ. ما دینک، دین الاسلام. من نبیک، نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کیا گیا؟ بھاگ گیا. اب اس کے لیے جواب دینا آسان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اگر اتنی فکر مولوی صاحب کو ہے امت کی، اس سے زیادہ تو نبی کو ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کی موت ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ آپ نے کبھی امت کے غم میں، امت کی فکر میں اس زمانے کے لوگوں کی قبروں پر کیا اس طرح سے اذان دینے کی تاکید کی؟ ان کے لیے شیطان نہیں آتا تھا؟ نہیں، وہ بہت نیک لوگ تھے، شیطان حضرت عمر سے ہی ڈرتا تھا، تو وہ کہاں سے آئے گا شیطان؟ اچھی بات ہے. آپ نے بعد والوں کے لیے بتایا کہ جب بھی کسی کو دفن کرو اس کی قبر پہ اذان دو. بھول گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تجھ کو سمجھ میں آیا، نبی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قبر کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے؟ آپ نے کسی ایک حدیث میں بتایا ہو قبر پر اذان دو؟ نہیں. لیکن غلط کہاں ہے؟ کیونکہ حدیث میں شیطان بھاگتا، اذان نیکی ہے، بھلائی ہے. دوسری دلیل، قبر میں کلمے کی گواہی مانگتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد، اللہ اور رسول کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اذان میں ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اذان میں یہ ہے، تو جب یہ اذان دی جائے گی اس کو کلمہ یاد آئے گا. تیری اذان یہ سنتا ہے، اس کی دلیل ہے کہ تیرے پاس؟ تیری اذان یہ سنتا ہے، اس کی کیا دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. میت کے سننے کے بارے میں یہ اور ایک دلیل آ رہی ہے اس میں. میت کے سننے کے بارے میں صرف ایک بات آئی ہے، وہ یہ کہ وہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، وہ بھی اس کو سنائی جاتی ہے. ان کی ساری باتیں سنتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ نے کیا کہا؟ جو قبروں میں ہیں اے نبی آپ ان کو سنا سکتے نہیں. تو آپ ان کو سنا نہیں سکتے. سنانے والا کون ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سنائے گا، وہ اللہ کی مشیت پر ہے، تم نہیں سنا سکتے. تو تم چاہ رہے ہو کہ ہم یہ اذان دے رہے، سن لے بھائی، اس میں کلمہ سن لے، اس میں نبی کا نام سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پوری اذان اور میری تلقین. بعض لوگ قبر پہ بیٹھ کے تلقین کرتے ہیں. ایک مولوی صاحب پڑوس کے ملک کے مر گئے، مرنے سے پہلے سنا تھا بھائی، اس کو کچھ تو کام آتا اس کو. دلیل کیا ہے؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اپنے موتا کو کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو.
اب ایک آدمی مر گیا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کو بول بیٹا لا الہ الا اللہ، کاہے کا بولے گا بیٹا؟ اب بولنے کا ہوتا ہے، مرنے کے پہلے بولتا اس کو۔ آپ غور کریں، اجمالی دلیل اپنے مرنے والوں کو، اور حدیث سمجھی بھی نہیں سکتی، مرنے والوں کو ہے، وہ مرے ہوئوں کو نہیں ہے۔ موتا سے مراد یہاں کون ہے؟ جن کی موت ایک دم اب موت ہونے میں ہے، ان کو آخری وقت میں کلمہ۔ اب آپ کہیں اس کا مطلب یہ کیوں ہے؟ ابو طالب کی قبر پہ جا کے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ کب کہا تھا؟ مرنے سے پہلے کے بعد میں؟ پہلے۔ ایک یہودی آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا تو مرنے کے بعد اس کی قبر پر گئے یا پہلے گئے؟ تو یہ آپ دیکھیے اہل بدعت کا طریقہ آپ کو ملے گا کہ قبر پر اذان دے رہے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، اور اپنا مفروضہ ہے کہ قبر میں شیطان آئے گا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیطان دیکھیے یہ بھی غلط ہے، قبر میں آ کے شیطان ورغلاتا ہے، غلط، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ ابلیس نے، اے اللہ میں ان کو بھڑکاؤں گا جب تک کہ ان کے جسم میں روح باقی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ میں ان کو بھڑکاؤں گا کب تک؟ جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری عزت کی قسم، میں بھی ان کی مغفرت کروں گا جب تک کہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، مغفرت مانگیں، میں بھی معاف کروں گا ان کو، جب تک یہ توبہ کریں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ شیطان کب تک بھڑکاتا ہے؟ جب تک جسم میں روح باقی ہے۔ جب یہ دنیا سے چلا گیا اب شیطان اس کو بھڑکا سکتا نہیں۔ تو قبر میں آنے کی دلیل ہی نہیں کوئی، ایسی دلیل جو ہے نہیں، اور ایسا مسئلہ جو ہے نہیں، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ تو قبر پر اذان دینا، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ اجمالی دلیل ہے۔ وسیلہ کیسے اختیار کرو، کیا چیز وسیلہ ہے، ڈیٹیل اس میں ہے نہیں۔ پھر اب وسیلہ کیا بنایا؟ اللہ والوں کو، ان کی قبروں پر جا کر ان سے مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، اس کو وسیلہ بنایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کو وسیلہ بنانا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر۔ یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور قبر پر جا کر فلاں بزرگ کو پکارنا اور ان سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں، یا ہم کو اولاد دلائیں یا دے دیں، یہ دونوں چیز کیا ہے؟ شرک ہے، یہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو وسیلے کا لفظ قرآن سے لے لیا، لیکن اس کی تفصیل کیا کی؟ اپنی طرف سے بنائی اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ ایسی کتنی ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں کہ آپ ایک متفقہ، ایک اصل قاعدہ اس میں سمجھیں کہ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی اجمالی دلیل کو لے کر اپنی طرف سے اس کی تبیین اور تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے کہ اجمالی دلائل پر عمل کی بنیاد رکھنے کی بجائے قرآن و سنت سے اور سلف کے طرز عمل سے اس کی تفصیل تلاش کرتے ہیں، جب اس کی تفصیل مل جاتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے اتنی موٹی کتاب لکھی 12 ربیع الاول کے بارے میں، عید میلاد النبی۔ دلیل کیا ہے؟ جلسے جلوس نکالنا چاہیے اور اس دن خاص شان بیان کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت اس کا لوگوں میں تذکرہ کر۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کی شان میں تعریف بیان کرنا، آپ کے لیے اشعار پڑھنا اور بہت ساری
نعتیں پڑھنا اس دن کو خاص کر کے، یہ کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ کسی خاص دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے تاریخی نظمیں پڑھنا، اس آیت میں اس کی دلیل نہیں، اس میں اجمال ہے کہ تیرے رب کی نعمت اس کا تذکرہ کر، چاہے وہ نعمت مادی اور ذاتی ہو، چاہے وہ نعمت دینی اور علمی ہو، یہ عمومی بات ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو احسانات تجھ پر کیے ہیں اس کا اپنے قول و عمل سے اظہار کر۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے تو کیا کر؟ اچھا پہن، اچھا کھا پی، ایسا مت کر کے تو لوگوں کے درمیان فقیر دکھائی دے، بلکہ اپنی نعمت کا اظہار کر۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے بندے کو نعمتیں دی ہیں تو اس کا اظہار بھی ہو، اس کو چھپا مت، اس کا اظہار کر، اس کو ظاہر کر۔ اسی طرح سے اللہ نے دین کی نعمت دی ہے، علم تجھ کو دیا ہے، اس علم کو باندھ کے مت رکھ، سنبھال کے مت رکھ، اس کو عام کر۔ تو اللہ نے دونوں طرح سے یہاں بتایا کہ اظہار نعمت یہاں پر ہونا چاہیے، شکر کی صورت میں اور تعلیم و دعوت کی صورت میں۔ لیکن اب انہوں نے اس کا مطلب کیا لے لیا کہ ایک خاص دن کو مقرر کر کے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکم کس کو ہے؟ سوال یہ حکم کس کو ہے؟ پہلا، پوری سورت کس کے لیے نازل ہوئی؟ والضحیٰ، کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ حکم دیا ہے کہ رب کی نعمت بیان کر، تو کیا آپ نے 12 ربیع الاول کو اپنی شان میں اشعار پڑھے؟ تو جس کو حکم دیا جا رہا ہے اسی کا عمل نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کیا، تو تو کیوں کر رہا ہے؟ لہذا اجمالی دلائل غیر یعنی مبہم اور مجمل دلیل کو بنیاد بنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اپنی طرف سے تفصیل بیان کرنا یقیناً بدعت تک لے جاتا ہے، اور یہی طریقہ اہل بدعت کا ہے، یہی طریقہ اہل بدعت کا ہے۔ اس تعلق سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں المجمل لغتاً المبہم، مجمل کس کو کہتے ہیں؟ مبہم، جس میں ابہام ہو، جس میں وضاحت نہ ہو، جس میں بیان و تبیین نہ ہو۔ واصطلاحاً ما يتوقف فيه فهم المراد منه على غیرہ، کہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی اور دلیل پر معاملہ ٹکا ہوا ہو۔ مبہم اور مجمل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی دلیل جس کو اسی سے سمجھا نہیں جا سکتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور دلیل کی طرف رجوع ضروری ہے، اما فی تعیینہ او بیان صفتہ او مقدارہ، یا تو اس کی تعیین کے لیے یا پھر اس کی صفت بیان کرنے کے لیے یا اس کی مقدار طے کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر تعیین کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، گھر کا حج کرنا اللہ کی طرف سے لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے وہ گھر کا حج کریں۔ حج کے معنی قصد کے ہوتے ہیں، اس گھر تک پہنچنے کا ارادہ کریں، حج کریں گھر کا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، راستے، سفر اور صحت اور ساری چیزیں اس میں ہیں۔ یہاں پر کیا اللہ نے فرمایا؟ حج البیت، گھر کا حج۔ کون سا گھر؟ نبی کا گھر، دادا جان کا گھر، کس کا گھر؟ بادشاہ کا گھر۔ حج البیت، اس بیت کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا کون سا گھر، وہ گھر کی تفصیل کون سی ملے، کہاں ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، دوسری دلیلوں سے ملے گا کون سا گھر مراد ہے۔ اس آیت میں تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ گھر کون سا، لہٰذا ہم کو دوسری دلیلوں میں دیکھنا پڑے گا۔ اس گھر سے مراد کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، وہ گھر ہے جو تعمیر کیا گیا، اس گھر کی طرف جانا ہے، کوئی بھی گھر نہیں چلے گا یہاں پر۔ البیت سے مراد کوئی خاص گھر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی تعیین کے لیے
طے کرنے کے لیے کہ کون سا گھر، کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، او بیان صفتی کی، کوئی حکم دے دیا ہے تو اس حکم کی ادائیگی کی صفت کیسے اس کو کیا جائے، اس کے لیے ضرورت ہے کسی اور دلیل کی طرف رجوع کیا جائے، یا اس حکم میں مقدار جو طے کی گئی ہے اس کی مقدار کتنی ہے اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں وَمِثَالُ مَا يُحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صفت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیسے بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، مسجد میں جمع ہو، اذان اس کے لیے ہو، امام ہو، مقتدی ہو، پھر نماز کیسے پڑھیں، قیام، رکوع، سجدہ، التحیات، قرآن پڑھنا، کب کیا پڑھنا، جماعت سے پڑھنا، سلام پھیرنا، یہ ساری تفصیل نماز کی اور نماز قائم کرنے کی یہ اس آیت میں ہے نہیں۔ اللہ نے بس بتا دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کی تفصیل کے لیے ہم کو دوسری دلیلوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ حکم اللہ کا ہے، یہ حق ہے، لیکن یہ مجمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجمل ہے، اس میں شارٹ میں بات بیان کی گئی ہے، ڈیٹیل کے لیے تم کو اور دلیل دیکھنی پڑیں گی، تو اس عمل کی کیفیت تم کو کہیں اور سے ملے گی، اس میں نہیں ملے گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں فَإِنَّ كَيْفِيَةَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مَجْهُولَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ، کہ نماز قائم کرنے کی کیفیت مجہول ہے، اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، بیان کی ضرورت ہے۔ مزید وَمِثَالُ مَا يُحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی حکم میں مقدار کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہ حکم تو مل گیا، مقدار اس میں نہیں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اس میں نہ صفت اس کی بیان ہے نہ اس کی مقدار بیان ہے۔ کس چیز کی زکوٰۃ دو؟ جیب میں جتنے پیسے سب کی، جو روزانہ کھا رہے ہیں اس کی، اپنے کپڑوں کی، اپنی گاڑی موٹر کی، اپنے گھر کی، کس چیز کی زکوٰۃ دی جائے؟ نہیں، اس میں زکوٰۃ کتنی دی جائیں، 10%، 50%، 40%، 35%، 30%، اس میں تفصیل نہیں ہے، اس کی مقدار بھی نہیں ہے اور اس کی صفت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی تعین اس اعتبار سے بھی نہیں کہ کب دی جائے، زندگی میں ایک بار دیں، سال میں ایک بار دیں، مہینے میں دیں، ڈیلی دیں، جب انکم آ جائے فوراً دیں، یا کب دیں ہے اس میں بس اتنا ہے زکوٰۃ دو۔ کس چیز سے دو، کب دو، کیسے دو، کس کو دو تو نہیں ہے، وہ بھی نہیں، ماں باپ کو دو، اولاد کو دو، اپنے آپ کو دو، کس کو دو، زکوٰۃ کس کو دو بھی نہیں اس میں۔ تو اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آیت کیا ہے؟ علماء نے کہا اس طرح کی جو آیتیں قرآن کی ہیں یا حدیثیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجمل۔ سمجھ میں آیا مجمل کس کو کہتے ہیں؟ مجمل اس کو کہتے ہیں جس کی صفت، جس کی کیفیت، مقدار ہمارے سامنے نہ، اس کی تعین نہیں ہے، اس کی کیفیت و صفت نہیں ہے اور اس کی مقدار سامنے نہیں ہے، تو ہم یعنی اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو اور دلیلوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس معاملے میں اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی دلیلیں پکڑ لیتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل سنت کا طریقہ، اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مجمل اور مبہم دلیل پر عمل کرنے کی بجائے اس دلیل کے تعلق سے مزید قرآن و سنت میں تفصیل دیکھتے ہیں اور سلف کا تعامل دیکھتے ہیں، سلف کا تعامل دیکھنے کے بعد اس اعتبار سے اس پر عمل کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نکالنا سلف نے نہیں کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ نے کیا بھی نہیں اور اللہ نے اس کے بارے میں کہیں بتایا نہیں،
تو ہم ان ساری دلیلوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن جو آدمی کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کو منایا ہے، پیر اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن پیدا ہوئے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ کو بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ ساری دلیلیں کیا ہیں؟ ڈائریکٹ کلیئر کٹ نہیں ہے، اس میں مطلب بھرنا پڑتا ہے، اس میں مطلب اپنی طرف سے تفصیل اس میں بھرنی پڑتی ہے، اور وہ جو چاہے تفصیل اس میں بھر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام والا نہیں ہے، یہ طریقہ غیر اسلامی ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا نہیں۔ آپ نے پہلی دلیل میں دیکھا تھا کہ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ہم کو سلام تو سکھا دیا، ہم آپ اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، ہم اپنے دل سے صلوات پڑھیں گے، اپنے دل سے سلام پڑھیں گے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تفصیل کی طرف رجوع کیا۔ اگر یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اہل بدعت کا طریقہ اپنی طرف سے تفصیل گھڑنا اور جہاں کہیں کی دلیل کہیں فٹ کرنا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ لہذا دعا مانگنا عبادت ہے، لیکن 5 نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا پابندی کے ساتھ یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ، اس مقدار کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیفیت کیا ہے؟ امام مقتدی دعا آمین، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس صفت اور کیفیت کے ساتھ دلیل نہیں ہے۔ مقدار 5 نمازوں کے بعد ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو محض یہاں یہ دلیل پکڑ لینا کہ دعا عبادت ہے کافی نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے تفصیلی دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ اجمال سے دلیل پکڑنا غلط ہے، تفصیلی دلیل پر اعتماد ضروری ہے۔ تو یہ بات آج ہم نے سیکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور گمراہی سے اور سلف کے منہج سے ہٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ مزید انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ موقوف کو چھوڑ کر محض مرفوع دلیلوں پر اعتماد کرنا یہ بھی سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں